انسانوں کو خون، رنگ، نسل، علاقہ، زبان اور فکر و نظر کی بنیاد پر تقسیم کرنے سے جہالت، غلامی اور اندھیروں کی تجارت کیسے ممکن بنائی جا سکتی ہے، اور اس منافع بخش کاروبار کو کیسے تقویت دی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو منقسم دنیا میں تقسیم کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کے تسلسل کو اجاگر کرتا ہے۔ ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی اور عالمی معیشت کے باہمی انحصار کے باوجود نسل پرستی، ذات پات، قوم پرستی، طبقاتی امتیاز اور مذہبی تعصبات کا منظم استحصال آج بھی طاقت کے تسلسل کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ یہ رجحان محض ماضی کی کہانی نہیں، بلکہ ایک فعال سیاسی و معاشی حربہ ہے جسے مختلف رہنما، ادارے اور مذہبی طبقات شعوری طور پر استعمال کر رہے ہیں، جیسے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان، نائجیریا کے عالم شیخ احمد گومی، بھارت کی RSS کے سربراہ موہن بھاگوت اور کارپوریٹ ادارے جیسے ہواوے اور والمارٹ اس حکمت عملی کے نمایاں کردار ہیں۔ اکتوبر 2025 کی گلوبل پیس انڈیکس اور ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹوں کے مطابق 2024 کے بعد سے فرقہ وارانہ و نسلی تنازعات میں 15% اضافہ ہوا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہی تقسیمی سیاست ہے جو خوف، قلت اور نفرت کی بیانیہ سازی پر قائم ہے، اور مساوات پر مبنی اصلاحات سے توجہ ہٹا کر ظلم کے تسلسل کو ممکن بناتی ہے۔ نسل پرستی بطور سیاسی ہتھیار استعمال ہوتی ہے، جہاں سیاستدان اکثر نسلی خوف کو سیاسی حمایت میں تبدیل کرتے ہیں۔ 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن مہم نے ایریزونا سمیت کئی ریاستوں میں لاطینی مہاجرین کے خلاف یورش کی اصطلاح استعمال کی، جس کے نتیجے میں سفید فام ووٹرز کی شرکت میں 22% اضافہ ہوا۔ اور اسی طرح برطانیہ کے جولائی 2024 کے عام انتخابات میں نائجل فارج کی پارٹی نے تارکین متن کو مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا، جسے وزیر اعظم کیر سٹارمر نے نسل پرستانہ قرار دیا۔ مذہب کے پردے میں بھی نسل پرستی کی جاتی ہے، جہاں کئی مذہبی رہنما مذہبی متون کو نسل پرستانہ جواز کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جیسے امریکہ کے پاسٹر ڈگ ولسن نے نسلوں کی مساوات کو شیطانی سازش کہا، اور فرانس کی مارین لے پین نے شمالی افریقی مسلمانوں کو مسیحی یورپ کے لیے خطرہ قرار دیا، جس سے 30% ووٹرز متاثر ہوئے۔ کارپوریٹ مفادات میں بھی نسل پرستی کو منافع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے والمارٹ کی 2025 کی رپورٹوں میں انکشاف ہوا کہ جارجیا اور ٹیکساس میں سیاہ فام کارکن سفید فام ملازمین سے 20% کم اجرت پر کام کر رہے ہیں، اور سسکو کے خلاف کاسٹ پر مبنی امتیاز کا مقدمہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکی ٹیک سیکٹر میں 70% بھارتی نجلی ٹیمیں ذات پات کے امتیاز میں مبتلا ہیں، جو ریشل کیپٹلزم کے نظریے کی تصدیق کرتا ہے۔ نسلی تقسیم کے سیاسی محرکات میں بوسنیا میں میلوراد ڈوڈک نے سرب قوم پرستی کو بڑھایا، اور نائجیریا اور کینیا میں نسلی بنیادوں پر کابینہ کی تقسیم نے تشدد کو ہوا دی، جبکہ کانگو میں M23 باغیوں نے لوبا قبائل پر حملے کیے، جنہیں روانڈا کی حمایت حاصل تھی۔ مذہبی بیانیے میں نسلی دشمنی کو ہوا دی جاتی ہے، جیسے نائجیریا کے شیخ احمد گومی نے فلانی چرواہوں کے حملوں کو الہی سزا قرار دیا، اور بھارت میں بابری مسجد انہدام نے مسلمانوں کی ہلاکت کا سبب بنا۔ عالمی سپلائی چین میں نسلی استحصال کے تحت چین کے سنکیان میں یوغر مسلمانوں کو زبردستی محنت پر مجبور کیا گیا، جس سے بڑی کمپنیوں نے کروڑوں ڈالر کا منافع کمایا، اور کانگو میں گلین کور نے لوبا مزدوروں کو کم اجرت پر کام کروایا۔ ذات پات اور سیاسی مفاد میں بھارت میں ذات پات کا نظام ووٹ بینک سیاست کا حصہ بن چکا ہے، جہاں نریندر مودی کی حکومت نے ذات پر مبنی مردم شماری کا اعلان کیا تاکہ ووٹرز کو لبھایا جا سکے، حالانکہ RSS نے اسے تقسیمی اقدام کہا۔ مذہب اور ذات پات کے گھٹ جوڑ میں آسارام باپو جیسے مذہبی رہنماؤں نے کرما کے فلسفے کو دلتوں کے استحصال کا جواز کے طور پر استعمال کیا، اور 2024 میں سوامی پرساد موریہ نے ہندو مذہب میں ذات پات کی مذمت کی تو ان پر مقدمے درج ہوئے۔ ڈیجیٹل عہد میں ذات پات کے تحت MIT کی رپورٹ کے مطابق اوپن AI جیسے اداروں کے تربیتی ڈیٹا میں ذات پات کے امتیاز موجود ہیں، اور سسکو اور گوگل کے خلاف مقدمات نے ظاہر کیا کہ امریکی ٹیک سیکٹر میں دلت انجینئرز کو کم تنخواہ ملتی ہے، جو ریشل کیپٹلزم کے نظریے کی تصدیق کرتا ہے۔ نسلی تقسیم کے سیاسی محرکات میں بوسنیا میں میلوراد ڈوڈک نے سرب قوم پرستی کو بڑھایا، اور نائجیریا اور کینیا میں نسلی بنیادوں پر کابینہ کی تقسیم نے تشدد کو ہوا دی، جبکہ کانگو میں M23 باغیوں نے لوبا قبائل پر حملے کیے، جنہیں روانڈا کی حمایت حاصل تھی۔ مذہبی بیانیے میں نسلی دشمنی کو ہوا دی جاتی ہے، جیسے نائجیریا کے شیخ احمد گومی نے فلانی چرواہوں کے حملوں کو الہی سزا قرار دیا، اور بھارت میں بابری مسجد انہدام نے مسلمانوں کی ہلاکت کا سبب بنا۔
عالمی سپلائی چین میں نسلی استحصال کے تحت چین کے سنکیان میں یوغر مسلمانوں کو زبردستی محنت پر مجبور کیا گیا، جس سے بڑی کمپنیوں نے کروڑوں ڈالر کا منافع کمایا، اور کانگو میں گلینکور نے لوبا مزدوروں کو کم اجرت پر کام کروایا۔ ذات پات اور سیاسی مفاد میں بھارت میں ذات پات کا نظام ووٹ بینک سیاست کا حصہ بن چکا ہے، جہاں نریندر مودی کی حکومت نے ذات پر مبنی مردم شماری کا اعلان کیا تاکہ ووٹرز کو لبھایا جا سکے، حالانکہ RSS نے اسے تقسیمی اقدام کہا۔ مذہب اور ذات پات کے گھٹ جوڑ میں آسارام باپو جیسے مذہبی رہنماؤں نے کرما کے فلسفے کو دلتوں کے استحصال کا جواز کے طور پر استعمال کیا، اور 2024 میں سوامی پرساد موریہ نے ہندو مذہب میں ذات پات کی مذمت کی تو ان پر مقدمے درج ہوئے۔ ڈیجیٹل عہد میں ذات پات کے تحت MIT کی رپورٹ کے مطابق اوپن AI جیسے اداروں کے تربیتی ڈیٹا میں ذات پات کے امتیاز موجود ہیں، اور سسکو اور گوگل کے خلاف مقدمات نے ظاہر کیا کہ امریکی ٹیک سیکٹر میں دلت انجینئرز کو کم تنخواہ ملتی ہے۔ قوم پرستی اور آمرانہ میاستیں بھی اس کھیل میں شامل ہیں، جہاں وکٹر اوربان نے بوڈاپیسٹ یونیورسٹیز کے بجٹ میں کٹوتی کر کے قوم پرستی کو ہوا دی اور بھارت میں وقف بل کو اقلیتوں کے خلاف اقدام قرار دیا۔ مذہب اور قوم پرستی کا ملاپ امریکہ میں مارجری ٹیلر گرین کی عیسائی قوم پرستی اور بھارت میں RSS کی موہن بھاگوت کی ہندو راشٹر تقاریر میں نظر آتا ہے۔ قوم پرستی کا معاشی چہرہ کارپوریٹ اداروں کو مارکیٹ میں تحفظ فراہم کرتا ہے، جیسے ہواوے نے چینی خود انحصاری مہم سے فروخت بڑھائی اور اڈانی گروپ نے آتم نربھر بھارت منصوبے کے تحت معاہدے حاصل کیے۔ طبقاتی نظام اور پالیسیوں کا دھوکہ نیو لبرل پالیسیوں کے ذریعے امیر طبقے کو فائدہ پہنچا کر مزدور تحریکوں کو کمزور کرتا ہے، جس سے امریکہ میں دولت کا فرق بڑھا۔ دولت کا مذہبی جواز جویل آسٹن کی خوشحالی کی تبلیغ میں ملتا ہے، جس نے دولت کو خدائی برکت قرار دیا، جبکہ غریب پیروکار قرضوں میں دبے رہے۔ طبقاتی استحصال اور صنعتی مظالم میں ایمیزون اور والمارٹ نے مزدوروں کے لیے سخت شرائط رکھ کر منافع بڑھایا، جسے جدید غلامی کا نمونہ قرار دیا۔ یہ تمام تقسیمیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں، مگر جنوبی افریقہ کی 1994 کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن نے نسلی تنازعات میں کمی کر کے یہ ثابت کیا کہ اصلاح کا راستہ نفرت نہیں بلکہ علم، احتساب، تفشیش اور عالمی یکجہتی سے گزرتا ہے۔